اعجاب المرء بنفسه، خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بولا۔ اللہ کو معلوم ہے کون کتنے درجے کی اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی کرنے والا ہے۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ اس کو یوں بولا کرتے تھے لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب۔ نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ اکبر کی صداؤں پہ لبیک کہنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی رونق بن جانے والے، یقیناً اسلام والے ہی آباد کرتے ہیں، ایمان والے ہی اللہ کی آواز سن کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ بدترین اگر کوئی شے ہے بگاڑ پیدا کرنے والی العجب، وہ خود پسندی ہے کہ انسان اس بات میں مبتلا ہو جائے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا شیء افسد للاعمال من العجب۔ نیکیاں بہت سی ہوتی ہیں، اس وقت سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے جب شیطان کے اس وار میں انسان آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان العجب من اعظم الذنوب۔ بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے نمایاں گناہ یہ ہوتا ہے انسان اس بات پہ مبتلا ہو جائے کہ میں تو بڑی چیز بن گیا ہوں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، امام مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَبِيتُ نَائِمًا وَأَصْبَحَ نَادِمًا۔ رات صرف سوتے ہوئے گزر جائے اور صبح کو مجھے ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ ذوالجلال نے اس قابل ہی نہیں جانا کہ میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ یہ شرمندگی احب الیہ، مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ دن بھر ندامت میں گزرے کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے تہجد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا۔ ان ابیت قائما واصبح معجبا، اس سے اچھی لگتی ہے کہ میں تہجد کا اہتمام کروں اور صبح کو اس خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا تو شاید کوئی بھی نہیں ہے جیسی میں دعائیں کرنے والا ہوں، جیسے میں سجدے میں رونے والا ہوں۔ میں پتہ نہیں اللہ کے کتنا قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سمجھنا کہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ اللہ ذوالجلال ایسی عادت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور اسی گمان میں اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات ہوگی اس حال میں ہوگی کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ آج اگر سوچ زندہ ہو، والد ناراض ہو جائے، والدہ ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، فکر کرنے والے اس ناراضی کو محسوس کرتے ہیں،
لیکن راز قیامت اظہار ہو جس سے اللہ کی ناراضی کا اظہار ہو، کیا بنے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی پھیر کے رکھنا، اپنی اطاعت کی جانب پھیر کے رکھنا۔ اس جانب اگر خیال آ گیا کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر چکا ہوں، یا میرا کیا سے کیا مقام ہے، یہ خود پسندی انسان کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اپنے صحابی کو ایک دعا سکھلا کر کے گئے، مجھے بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، اپنوں کو اس کو یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ اور انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا بھول نہ جانا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دینا، تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں، عبادت جون سا کام بھی ہو یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے اس میں نکھار لانے کی، اسے خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگا رہوں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور بندگی کی حقیقی خوبصورتی نصیب فرمائے، اور اس آڑ میں شیطان کے اس وار سے بچائے کہ میں اپنے آپ کو سمجھنے لگوں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ جب اپنی دنیا میں انسان آتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہی بات تھی نا، فرعون بھی بول رہا تھا انا ربکم الاعلی، یہی وہ بات تھی جو ابلیس نے بولی تھی، مجھے بنایا گیا ہے آگ سے، اس کو بنایا گیا ہے مٹی سے، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جو قارون نے بولا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری محنت ہے، میں جب آ جاتی ہے اس وقت یہ خود پسندی انسان کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔